21 اکتوبر 1999 کی رات نیو یارک کا آسمان پرسکون مگر سرد تھا۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990676 جے ایف کے ایئرپورٹ سے قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک عام فلائٹ تھی، مگر چند گھنٹوں کے بعد یہ پرواز دنیا کی تاریخ کا سب سے پراسرار فضائی المیہ بن گئی۔ 270 انسان ایک لمحے میں لاپتہ۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی خودکشی؟ جی ہاں، یہی ہے کہانی ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 کی۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز پر 203 مسافر اور 14 عملہ سوار تھا، جن میں مصری، امریکی اور دیگر ممالک کے شہری شامل تھے۔ کپتان احمد الحباشی ایک تجربہ کار پائلٹ تھا، جس کے پاس 14,000 سے زائد فلائٹ گھنٹے تھے، اور فرسٹ آفیسر گمیل البتوٹی ایک 59 سالہ سینئر پائلٹ جو اپنی نرمی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار پرواز کر چکے تھے۔ پرواز نے مقامی وقت کے مطابق 1:20 پر اڑان بھری۔ ابتدائی 30 منٹ تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ طیارہ 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ کپتان نے فرسٹ آفیسر کو کنٹرول دیا اور آرام کے لیے کاکپٹ سے باہر چلا گیا۔ اب جہاز کی کمان اکیلے البتوٹی کے ہاتھ میں تھی۔ اب وقت تھا رات کے 1:48۔ اچانک بلیک باکس میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ بٹوتی آٹو پائلٹ آف کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے "I really on God"۔ یہ الفاظ وہ 2 بار دہراتا ہے، پھر جہاز اچانک نیچے کی طرف جھکنے لگتا ہے، اتنی تیزی سے کہ چند سیکنڈ میں جہاز 33,000 فٹ سے 19,000 فٹ پر آ جاتا ہے۔ کپتان واپس آتا ہے، گھبرا کر چیختا ہے "What's happening"۔ وہ کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر بٹوتی مسلسل لیور نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ دونوں کے درمیان چند سیکنڈ کی جدوجہد ہوتی ہے، پھر بلیک باکس سے آخری آواز آتی ہے، انجنوں کی بند ہونے اور جہاز کی بکھرنے کی۔ رات 1:50 پر ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 بحر اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو گئی۔ 217 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ حادثے کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ اور نیوی نے فوری سرچ آپریشن شروع کی۔ چند گھنٹے بعد سمندر میں ملبہ اور لاشوں کے ٹکڑے ملنے لگے۔ طیارے کا بلیک باکس 2 دن بعد سمندر کی گہرائیوں سے نکالا گیا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز پر یہ حادثہ بریکنگ نیوز بن چکا تھا۔ Minutes aboard Egypt Air Flight 990. And it's this new information that's causing some new guesses as to why. تحقیق دونوں ممالک نے کی، امریکہ کا NTSB اور مصر کا CAA۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ بٹوتی نے جان بوجھ کر جہاز گرایا۔ وجہ بتائی کہ اسے ایجپٹ ایئر کی انتظامیہ نے سزا دی تھی اور وہ ذہنی دباؤ میں تھا، مگر مصر نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فنی خرابی تھی، نہ کہ خودکشی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کے سٹیبلائزر میں فالٹ آیا تھا۔ یہ تنازع بڑھتا گیا۔ امریکی میڈیا نے بٹوتی کو خودکشی کا مرتکب قرار دیا، جبکہ مصر میں عوام اور میڈیا نے اسے ایک شہید اور ہیرو کہا۔ بٹوتی کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ ایک نمازی، پرہیزگار اور محبت کرنے والا شخص تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال باقی تھا، اگر یہ فنی خرابی تھی تو بلیک باکس میں "I really on God" جیسے الفاظ کیوں آئیں؟ ماہرین کے مطابق بوئنگ 676 کی سٹیبلائزر میں خرابی کی کوئی ٹھوس شہادت نہ ملی۔ دوسری طرف بلیک باکس کے ڈیٹا سے واضح ہوتا ہے کہ بٹوتی نے خود طیارہ نیچے لے جایا۔ NTSB کے مطابق بٹوتی نے ایک مذہبی جملہ بول کر خودکشی کا اشارہ دیا، مگر مصری سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان خطرے میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو کیا وہ صرف دعا کر رہا تھا؟ 270 معصوم جانیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔
مگر سچ ابھی بھی کہیں دفن ہے۔ بحر اوقیانوس کے گہرائیوں میں کیا بٹوتی واقعی قاتل تھا یا وہ بھی کسی تکنیکی سازش کا شکار ہوا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے پراسرار المیہ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990۔ اکتوبر 1999 کی رات نیو یارک کا آسمان پرسکون مگر سرد تھا۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990-676 جے ایف کے ایئرپورٹ سے قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک عام فلائٹ تھی، مگر چند گھنٹوں کے بعد یہ پرواز دنیا کی تاریخ کا سب سے پراسرار فضائی المیہ بن گئی۔ 270 انسان ایک لمحے میں لاپتہ۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی خودکشی؟ جی ہاں، یہی ہے کہانی ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 کی۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز پر 203 مسافر اور 14 عملہ سوار تھا، جن میں مصری، امریکی اور دیگر ممالک کے شہری شامل تھے۔ کپتان احمد الحباشی ایک تجربہ کار پائلٹ تھا، جس کے پاس 14,000 سے زائد فلائٹ گھنٹے تھے، اور فرسٹ آفیسر گمیل البتوٹی ایک 59 سالہ سینئر پائلٹ جو اپنی نرمی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار پرواز کر چکے تھے۔ پرواز نے مقامی وقت کے مطابق 1:20 پر اڑان بھری۔ ابتدائی 30 منٹ تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ طیارہ 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ کپتان نے فرسٹ آفیسر کو کنٹرول دیا اور آرام کے لیے کاکپٹ سے باہر چلا گیا۔ اب جہاز کی کمان اکیلے البتوٹی کے ہاتھ میں تھی۔ اب وقت تھا رات کے 1:48۔ اچانک بلیک باکس میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ بٹوتی آٹو پائلٹ آف کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے "I really on God"۔ یہ الفاظ وہ 2 بار دہراتا ہے۔ پھر جہاز اچانک نیچے کی طرف جھکنے لگتا ہے، اتنی تیزی سے کہ چند سیکنڈ میں جہاز 33,000 فٹ سے 19,000 فٹ پر آ جاتا ہے۔ کپتان واپس آتا ہے، گھبرا کر چیختا ہے "What's happening"۔ وہ کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر بٹوتی مسلسل لیور نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ دونوں کے درمیان چند سیکنڈ کی جدوجہد ہوتی ہے، پھر بلیک باکس سے آخری آواز آتی ہے، انجنوں کی بند ہونے اور جہاز کی بکھرنے کی۔ رات 1:50 پر ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 بحر اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو گئی۔ 217 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ حادثے کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ اور نیوی نے فوری سرچ آپریشن شروع کی۔ چند گھنٹے بعد سمندر میں ملبہ اور لاشوں کے ٹکڑے ملنے لگے۔ طیارے کا بلیک باکس 2 دن بعد سمندر کی گہرائیوں سے نکالا گیا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز پر یہ حادثہ بریکنگ نیوز بن چکا تھا۔ Minutes aboard Egypt Air Flight 990. And it's this new information that's causing some new guesses as to why. تحقیق دونوں ممالک نے کی، امریکہ کا NTSB اور مصر کا CAA۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ بٹوتی نے جان بوجھ کر جہاز گرایا۔ وجہ بتائی کہ اسے ایجپٹ ایئر کی انتظامیہ نے سزا دی تھی اور وہ ذہنی دباؤ میں تھا، مگر مصر نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فنی خرابی تھی، نہ کہ خودکشی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کے سٹیبلائزر میں فالٹ آیا تھا۔ یہ تنازع بڑھتا گیا۔ امریکی میڈیا نے بٹوتی کو خودکشی کا مرتکب قرار دیا، جبکہ مصر میں عوام اور میڈیا نے اسے ایک شہید اور ہیرو کہا۔ بٹوتی کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ ایک نمازی، پرہیزگار اور محبت کرنے والا شخص تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال باقی تھا، اگر یہ فنی خرابی تھی تو بلیک باکس میں "I really on God" جیسے الفاظ کیوں آئیں؟ ماہرین کے مطابق بوئنگ 676 کی سٹیبلائزر میں خرابی کی کوئی ٹھوس شہادت نہ ملی،
دوسری طرف بلیک باکس کے ڈیٹا سے واضح ہوتا ہے کہ بٹوتی نے خود طیارہ نیچے لے جایا۔ NTSB کے مطابق بٹوتی نے ایک مذہبی جملہ بول کر خودکشی کا اشارہ دیا، مگر مصری سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان خطرے میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو کیا وہ صرف دعا کر رہا تھا؟ 270 معصوم جانیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی، مگر سچ ابھی بھی کہیں دفن ہے۔ بحر اوقیانوس کے گہرائیوں میں کیا بٹوتی واقعی قاتل تھا یا وہ بھی کسی تکنیکی سازش کا شکار ہوا؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے پراسرار المیہ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990۔ اکتوبر 1999 کی رات نیو یارک کا آسمان پرسکون مگر سرد تھا۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 676 JFK ایئرپورٹ سے قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک عام فلائٹ تھی، مگر چند گھنٹوں کے بعد یہ پرواز دنیا کی تاریخ کا سب سے پراسرار فضائی المیہ بن گئی۔ 270 انسان ایک لمحے میں لاپتہ۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی خودکشی؟ جی ہاں، یہی ہے کہانی ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 کی۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز پر 203 مسافر اور 14 عملہ سوار تھا، جن میں مصری، امریکی اور دیگر ممالک کے شہری شامل تھے۔ کپتان احمد الحباشی ایک تجربہ کار پائلٹ تھا، جس کے پاس 14,000 سے زائد فلائٹ گھنٹے تھے، اور فرسٹ آفیسر گمیل البطوطی ایک 59 سالہ سینئر پائلٹ جو اپنی نرمی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار پرواز کر چکے تھے۔ پرواز نے مقامی وقت کے مطابق 1:20 پر اڑان بھری۔ ابتدائی 30 منٹ تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ طیارہ 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ کپتان نے فرسٹ آفیسر کو کنٹرول دیا اور آرام کے لیے کاکپٹ سے باہر چلا گیا۔ اب جہاز کی کمان اکیلے البطوطی کے ہاتھ میں تھی۔ اب وقت تھا رات کے 1:48۔ اچانک بلیک باکس میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ بٹوتی آٹو پائلٹ آف کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے "I really on God"۔ یہ الفاظ وہ 2 بار دہراتا ہے، پھر جہاز اچانک نیچے کی طرف جھکنے لگتا ہے، اتنی تیزی سے کہ چند سیکنڈ میں جہاز 33,000 فٹ سے 19,000 فٹ پر آ جاتا ہے۔ کپتان واپس آتا ہے، گھبرا کر چیختا ہے "What's happening"۔ وہ کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر بٹوتی مسلسل لیور نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ دونوں کے درمیان چند سیکنڈ کی جدوجہد ہوتی ہے، پھر بلیک باکس سے آخری آواز آتی ہے، انجنوں کی بند ہونے اور جہاز کی بکھرنے کی۔ رات 1:50 پر ایجپٹ ایئر فلائٹ 990 بحر اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو گئی۔ 217 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ حادثے کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ اور نیوی نے فوری سرچ آپریشن شروع کی۔ چند گھنٹے بعد سمندر میں ملبہ اور لاشوں کے ٹکڑے ملنے لگے۔ طیارے کا بلیک باکس 2 دن بعد سمندر کی گہرائیوں سے نکالا گیا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز پر یہ حادثہ بریکنگ نیوز بن چکا تھا۔ Minutes aboard Egypt Air Flight 990. And it's this new information that's causing some new guesses as to why. تحقیق دونوں ممالک نے کی، امریکہ کا NTSB اور مصر کا CAA۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا کہ بٹوتی نے جان بوجھ کر جہاز گرایا۔ وجہ بتائی کہ اسے ایجپٹ ایئر کی انتظامیہ نے سزا دی تھی اور وہ ذہنی دباؤ میں تھا، مگر مصر نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ فنی خرابی تھی، نہ کہ خودکشی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کے سٹیبلائزر میں فالٹ آیا تھا۔ یہ تنازع بڑھتا گیا
امریکی میڈیا نے بٹوتی کو خودکشی کا مرتکب قرار دیا، جبکہ مصر میں عوام اور میڈیا نے اسے ایک شہید اور ہیرو کہا۔ بٹوتی کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ ایک نمازی، پرہیزگار اور محبت کرنے والا شخص تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال باقی تھا، اگر یہ فنی خرابی تھی تو بلیک باکس میں "آئی ریئلی آن گاڈ" جیسے الفاظ کیوں آئیں؟ ماہرین کے مطابق بوئنگ 676 کی اسٹیبلائزر میں خرابی کی کوئی ٹھوس شہادت نہ ملی۔ دوسری طرف بلیک باکس کے ڈیٹا سے واضح ہوتا ہے کہ بٹوتی نے خود طیارہ نیچے لے جایا۔ NTSB کے مطابق بٹوتی نے ایک مذہبی جملہ بول کر خودکشی کا اشارہ دیا، مگر مصری سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب کوئی مسلمان خطرے میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو کیا وہ صرف دعا کر رہا تھا؟ 270 معصوم جانیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی، مگر سچ ابھی بھی کہیں دفن ہے بحر اوقیانوس کے گہرائیوں میں۔ کیا بٹوتی واقعی قاتل تھا یا وہ بھی کسی تکنیکی سازش کا شکار ہوا؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے پراسرار المیہ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990